إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے بنی اسرائیل کے بعد ایک اپنے بندوں میں سے ایک اور امت کو اس کتاب کا وارث بنا دیا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں میانہ روی اختیار کرتے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق سے مسابقت کرنے والے ہیں آگے بڑھنے والے ہیں اور یہی مضمون تقریباً اس سے ملتا جلتا جو ہے نا سورۃ واقعہ میں ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا تم 3 گروہوں میں ہوں گے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ السابقون السابقون کہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو مسابقت کرنے والا ہے اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو مسابقت کرنے والا گروہ ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھنے والا
نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنے والا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اس گروہ میں پہلے لوگوں کی سبقت ہوتی ہے اور بعد میں آنے والے جو ہے نا اس میں تھوڑے ہوں گے۔ پہلے سے مراد تمام انبیاء اور تمام انبیاء کے وہ ساتھی جو دل و جان اپنے نبی پر قربان کرنے والے، اور ان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ ان کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ جو مسابقت کرنے والے ہیں نا، یعنی جن کا تعلق پہلے گروہ سے ہے، یہ انصار اور مہاجرین دونوں میں سے ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جن سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کچھ بھی، ان سے قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں اتنی زندگی دی، تمہیں یہ دیا، بتاؤ زندگی کہاں خرچ کی، بتاؤ اگر مال دیا تو وہ کہاں خرچ کیا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور انہیں کہا جائے گا کہ چلو تم جنت کی طرف چلو، اور جنت کا جو سفر ہے یعنی جہنم کا جو سفر ہے یہ تقریباً 70,000 سال کی مسافت جتنا لمبا ہے، لیکن یہ جو مسابقت کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ کلمح البصر، یہ جس طرح پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنی دیر میں یہ جنت میں۔ لیکن میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سنا کے بتاتا ہوں کہ مسابقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، سفر دور کا تھا، گرمی کا نہایت موسم تھا، سواریوں کی کمی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چندہ دو، اس لیے کہ بہت سارے مجاہد ایسے ہیں کہ جانے کے لیے وہ تیار ہیں، ان کی جان حاضر ہے، مگر ان کے پاس سواری کا بندوبست ہے نہیں، اور راستے میں جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ بھی ان کے گھر میں نہیں ہے کہ ساتھ لے کر چلے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب کبھی بھی مسابقت کی بات آتی ہے نا، ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، اس دفعہ اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، اس دفعہ میں ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے پاس جس کو جتنی توفیق تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لانے والے سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے اور لے کر کیا آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آ گئے ابو بکر سے، اور ایک آدمی کے پاس نا صرف ایک مٹھی کھجوروں کی تھی، بس ایک مٹھی کھجوروں کی تھی۔ اس نے وہی مٹھی پکڑی، اور جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا مسجد نبوی کے صحن میں فنڈ کا، اس نے وہی مٹھی اس کے اوپر ڈال دی۔ منافقین طعنہ کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا لے کر آیا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے نا، یہ جو بوری نہیں ہوتی آپ کے سیبے والی، جس پہ تقریباً جو ہے وہ 100 کلو کے قریب جو ہے وہ چاول یا گندم پڑتی ہے، وہ جناب سونے اور چاندی کے سکوں کی بھر کر خود اٹھا کر جو ہے وہ لا رہے ہیں،
مسجد نبوی کا دروازہ عبور کیا ہے تو گر کے وزن کی وجہ سے خود نیچے ہے اور بوری اوپر ہے۔ تو پہلے جو مٹھی کھجوروں کی لانے والا تھا نا، اس پہ آواز کسی لو، اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ جو بوری لانے والا تھا اس پہ یہ آواز کسی کہ یہ ریاکاری ہے۔ یہ تنقید جو ہے نا بڑا آسان کام ہے، اصلاح بڑا مشکل کام ہے۔ اپنی اصلاح جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور دوسروں پہ تنقید کرنا یہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ تنقید کرنے میں پیش ہیں اور اپنی اصلاح پہ توجہ نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے نا عمر آئے، ان سے پوچھا بھی عمر آپ کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آدھا گھر کا سامان لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اور ابو بکر آئے، ان سے پوچھا، ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ یہ مسابقت ہے، یہ مسابقت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو یہ بات کئی دفعہ بتائی ہے، اللہ جو ہے نا وزن نہیں دیکھتا، نہ کسی چیز کا حجم دیکھتا ہے کہ کون کتنا کیا لایا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے نے کس قلبی کیفیت سے دیا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مٹھی کھجوروں کی لانے والے کو زیادہ انعام ملے گا یا سونے اور چاندی کے سکے کی بوری لانے والے کو زیادہ انعام ملے گا قیامت کے روز۔ یہ اللہ ہی بہتر ہے، جانتا ہے اس کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے۔ تو یہ جو پہلا گروہ ہے نا یہ جنت میں جائے گا کلمح البشر، اور ان کے لیے جو ہے نا بہت کچھ ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت عمدہ ریشم کی چادر بھیجی بطور تحفے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیچارے ٹاٹھ پہننے والے وہ ہاتھ لگا کر نا دیکھ رہے تھے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من لین ھذا، آپ نے فرمایا کہ اتعجبون من لین ھذہ، کہ کیا تم اس کی جو ہے نا ملائم پن کو دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں کہ لمنادیل سعد بن معاذ خیر منہا، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں نا، ان کو جو قیامت جنت میں رومال دیا جائے گا نا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا۔ یا مقدار نہیں بتائی کہ کتنا بہتر ہوگا، یہ کہا بہت بہتر ہوگا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر میں ایک روایت لائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہی جو گروہ ہے نا ان کی خواتین، اس گروہ میں خواتین بھی شامل ہوں گی، مرد بھی شامل ہوں گے۔ اس گروہ اور خاتون کو جو دوپٹہ دیا جائے گا نا، جو چادر دی جائے گی، جو اوڑھنی دی جائے گی، اس اوڑھنی کی قیمت دنیا کے سونے چاندی اور ہیرے جواہر کے تمام ذخائر مل کر بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کتنی قیمتی ہے؟ یہ ہے پہلا گروہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ اس میں سے نا پہلے لوگوں کی کثرت ہوگی اور بعد میں آنے والے بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی
ہم میں سے کوئی اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا، ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات ہم میں سے کون شامل ہوگا اس گروہ میں؟ قلبہ معلق بالمساجد. میں نے ایک دو جو میں پہلے اس پہ کچھ عرض بتایا تھا، تو یہ وہ بندہ، ذرا تھوڑی سی پھر یاد دہانی کروا دو، جس کا دل جو ہے نا وہ مسجد کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ اس گروہ میں شامل ہے. اللہ اکبر. اور اگر یہ نہیں دینے کی اگر طاقت نہیں، فطری طور پر اگر دینے کی طاقت نہیں، جذبہ ہے، جیب میں کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں، مگر جذبہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، وہ جذبے پر ہی دے دیتا ہے. وہ کون سا فقیر ہے بھئی اس نے جمع کرنا ہے، وہ اسی طرح بھی دے دیتا ہے. اس کی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ نا انصار اور مہاجرین جو غریب تھے وہ مسجد میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو ان کے چہرے نہ اترے ہوئے تھے. قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہو چکی تھی جن میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے درجات تھے نا، وہ آیات نازل ہوئی تھی. وہ آیات سن کر نا ان کے چہرے اترے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تم کیوں غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو ہے ہمارے بھائی نمازیں ہم جیسی ہم پڑھتے ہیں ویسی یہ پڑھتے ہیں، یہ روزے جیسے رکھتے ہیں ہم ویسے رکھتے ہیں، لیکن ایک کام جو یہ کرتے ہیں نا، ان کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا بھائی وہ مال و زر کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو بڑا مال و زر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں، اصل بات ہے طلب کی، کہ مجھ میں اور آپ میں طلب کی کمی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نا تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ نا آپ ہر نماز کے بعد کیا کرنا، تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. وظیفہ کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 بار یا الحمدللہ کہنا ہے، اور 34 بار جو ہے اللہ اکبر کہنا ہے. تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. جناب جب رسول اللہ کی مجلس سے اٹھے تو ان کے چہرے ایسے چمک رہے ایسے جیسے سونا چمکتا ہے. وہ جو مالدار آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا، بھی مالدار جو لوگ ہیں نا ان کو بتانا نہیں، یہ بات راز کی ہے، اپنے پاس ہی رکھنی ہے، یہ مسابقت ہے. اللہ جناب کیا ہوا، اب وہ جن کے چہرے اترے ہوئے تھے نا بڑے اشعار بشار نظر آ گئے. ان میں سے ایک نے پوچھا یار پہلے تمہارے چہرے اترے رہتے تھے، اب بڑے اشعار بشار نظر آ رہے ہو، بات بتاؤ کیا ہے؟ اچھا اب آپس میں تو یہ تھا بتانا نہیں، لیکن یہ بھی قرآن کی ہے تھی کہ چھپانا نہیں. یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ چھپانا نہیں، سچ بول دیا. کہا بھائی ہم نے اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ وظیفہ بتا دیا اور فرمایا کہ تم ان سے آگے نکل جاؤ. اب وہ اس نے دوسرے مالداروں کو بھی بتا دیا، اب ان کے پھر چہرے اتر گئے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ. تو اس قرآن کی آیت میں بھی آخر کے اندر یہی اللہ نے کہا ذالک هو الفضل الکبیر، کہ یہ جو ہے نا مسابقت کرنے والے، ان پہ جو اللہ کا خاص ہی فضل ہے. اور جو دوسرا گروہ ہے نا مقتصد، جس کے بارے میں یہ آتا ہے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ دوسرے گروہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے پہلے لوگ بھی ہوں گے اور بہت سارے بعد میں آنے والے بھی ہوں گے. یہ وہ گروہ ہوگا جن سے پوچھا جائے گا
یعنی ایک تو وہ، یہ تو پہلا گروہ تو وہ گیا نا جن سے پوچھا ہی کچھ نہیں جانا۔ اب یہ دوسرا گروہ ہے، ان سے پوچھا جائے گا مگر نہایت آسان آسان سوال کیے جائیں گے، آسان آسان سوال کیے جائیں گے، پوچھا ضرور جائے گا۔ اب جناب یہ بھی چلے جائیں گے۔ اب رہ گیا تیسرا گروہ۔ اب یہ جو تیسرا گروہ ہے نا، اس کی پھر درجہ بندی ہے۔ تیسرے گروہ کی درجہ بندی ہے، جس طرح آپ دیکھتے نہیں رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اے پلس میں ہے، اے پلس میں بھی کتنے سارے ہوتے ہیں، پھر آخر میں آگے جو ہے نا وہ ای گریڈ میں ہوتے ہیں، اور ای میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھو ای گریڈ والے ہیں، ان کا حساب جو ہے نا یہ بھی 2-3 قسم کے ہوں گے ای گریڈ والے میں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے بڑی مشکل سے جو پاس مارکس ہے نا کم از کم ان کے وہ ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ پاس مارکس سے بھی کم ہوں گے۔ تو ان کو میدان محشر میں جو 50,000 برس کا دن ہوگا، ان کو اس میں روک لیا جائے گا۔ ان کا حساب کتاب نہ اتنا لمبا ہو جائے گا، وہ وہیں کھڑے ہیں حساب لے رہے ہیں، اور پھر وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے بغیر جہنم میں ڈالے۔ اور ایک وہ گروہ ہوگا کہ 50,000 برس تک حساب کتاب دینے کے باوجود بھی ان کی سزا ختم نہیں ہوگی، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ پھر جہنم میں اپنی سزا، ان کے لیے بھی سزائیں مختلف ہوگی، وہ اپنی اپنی سزائیں کاٹ کر آخر جنت میں وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ تینوں گروہ جنت میں جائیں گے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ایک پہلا بغیر حساب کتاب کے، ایک حساب کتاب کے، اور ایک جو ہے نا وہ 2-3 حصوں میں جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، کہ وہ نہ پھر جو بھی جائے گا، بھلے پہلے جائے یا بعد میں جائے، اسے جنت میں رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے جو جگہ ہے نا وہ لیز کر دی جائے گی۔ 100 سال 200 سالہ لیز نہیں، لامحدود وقت کے لیے اس کو لیز دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا جب وہ داخل ہو گئے نا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ اچھا اس میں بڑی بلاغت ہے۔ جہاں جب لباس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو لباس کا اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا ابھی ان کو لباس پہنایا جائے گا، لباس وہ خود پہنیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال کے لیے سمجھانے لگا ہوں، جنت کا جو بھی گروہ جنت میں داخل ہوگا نا، اس کی ایک جس طرح یونیورسٹیز وغیرہ میں نا کانووکیشن ہوتی ہے نا، ایک کانووکیشن ہوتی ہے اس کی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ ان کو باقاعدہ ایوارڈ پہنایا جائے گا، کنگن جو ہے نا سونے کے کنگن، یہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون پہنائے گا؟ یہ پہنانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ خود پہنائے، ہو سکتا ہے جنت کی جو اعلیٰ درجے کی حوریں ہیں وہ پہنائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ملائکہ پہنائے۔ بہرحال وہ خود نہیں پہنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یحلون فیہا من اساور، ان کو جو ہے نا کنگن لوہے سونے کے پہنائے جائیں گے، سونے اور ہیرے جواہرات کے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہیرے جواہرات مہنگے ہیں، یقیناً مہنگے ہیں، تو جو پہلا گروہ ہے نا مسابقت کرنے والا، ان کو ہیرے جواہرات لگے ہوئے سونے پر وہ کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ کانووکیشن ہوگا، اس میں ان کو بڑے راز کے ساتھ وہ کنگن ان کو پہنا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہوگا، ان کو
بغیر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے سونے کے کنگن جو ہے وہ پہنائے جائیں گے، اور وہ جو آخری گروہ ہے بھلے وہ معاشر کے میدان سے ہی اسے کلیئرنس مل گئی ہو جنت میں جانے کی، یا جہنم کے اندر وہ کوئی کچھ سال گزار کر گیا ہو، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ان کے لیے بھی رب ذوالجلال کا انوویشن کریں گے۔ اللہ اکبر، ہو کتنا مہربان ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا کتنا باعث برکت ہے کہ دنیا کے اندر کبیرہ گناہ بڑے بڑے کیے ہیں، توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مرے ہیں۔ اب جناب جب اپنی سزا کاٹ کے جو بھی ہوگی جنت میں جائیں گے نا، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ان کو چاندی کے کنگن، ان کے لیے بھی کانووکیشن ہوگی، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے کیا اعزاز رکھا ہے۔ اور پھر اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو اگر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اگر جو ہے وہ تیسرے گروہ کو جسے سزا دی گئی ہے، سزا کے بعد جو جنت میں جا رہے ہیں، رب ذوالجلال ان پر بھی انعام و اکرام کی بارشیں برسائیں گے، اور جو ان کے لیے ریشم ہوگا، ریشم کے گدے اور تکیے جو ہوں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ گھروں میں لحاف یا رضائی وغیرہ بناتے ہیں، تو خاص کر جب بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہیں تو جو اوپر والا کپڑا ہے نا وہ بڑا فینسی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں کیا گند جو ہے وہ بھرا ہوا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اوپر بڑا فینسی کپڑا ہے اور اندر تو پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا۔ یہ جو بوتلیں ہیں جو پیتے ہیں ہم لوگ کولا یا دوسری تیسری بوتلیں، ان کا بھی ایک فوم اور روئی نما بنتا ہے، پتہ نہیں یہ بھر دیتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن جنت کے اندر جو جناب آپ کو گدے مل رہے ہیں، اور فوم کے گدے جو آپ کو جو یہاں فوم والے ہیں وہاں جو آپ کو گدے مل رہے ہیں، ان کے اندر جو ریشم بھرا ہوگا نا، یعنی باہر والا تو جو قیمتی ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا لینا اس سے کہ وہ دیباج کا ہوگا، اور دیباج اعلیٰ قسم کا ریشم ہے دنیا کا، اس کے اندر جو ہے نا بھرا ہوا مال وہ دیباج ہوگا، وہ اعلیٰ قسم دنیا کا ریشم ہے۔ تو پھر جو اوپر والا ہوگا وہ کتنا فینسی ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ میں ہی کر دے، تاکہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ سب، میں نے پہلے عرض کیا، بتایا ہے آپ کو کہ بھئی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اربوں روپیہ خرچ کریں تو ہی ہمیں وہ ملے گا۔ یہ ایک طلب ہے، اور یہ طلب خالص اگر ہے تو پھر بغیر کچھ دیے بھی انشاءاللہ رب ذوالجلال یہی انعام دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔